اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ماہ رمضان المبارک کی برکتیں ہیں کہ ہم نے اپنے نفس کو اور اپنی خواہشات کو مارا ہوا ہے، اور مولانا روم علیہ رحمہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ سپیرا تھا، سپیرا، اور وہ نت نئے سانپ پکڑ کر رہتا اور لوگوں کو سانپ دکھاتا اور پیسے لیتا۔ تو ایک دن وہ سپیرا جو ہے سانپ پکڑنے کے لیے گیا، تو اتفاق سے اس کے ہاتھ ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اس کے ہاتھ لگ گیا۔ تو سپیرا بڑا خوش ہو گیا کہ آج تو جناب وہ لوگوں کو بڑا سانپ دکھاؤں گا تو لوگ خوش ہوں گے، تو زیادہ میری انکم ہو جائے گی۔ تو وہ سپیرا جو ہے ایک برفانی علاقے میں رہتا تھا، اور وہ سپیرا جو ہے وہ مرا ہوا تھا۔ تو اس سپیرے نے اس سانپ کو پکڑا اور اس کو رسی ڈال کے گھسیٹ کے شہر میں لے کر آ گیا۔ تو کہا اگر مجھ سے لوگ پوچھیں گے یہ کیا مرا ہوا ہے، تو میں کہوں گا نہیں، تھا تو زندہ، مگر اس کو میں دور سے گھسیٹ کر لا رہا ہوں، تو یہ لاتے لاتے مر گیا ہے۔ تو سپیرے نے لوگوں کو سانپ دکھایا، لوگوں نے اس کو پیسے دیا، تو وہ سپیرا جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ وہ سانپ زندہ ہو گیا۔ اصل میں وہ تھا سانپ زندہ، اور برفانی علاقے میں رہتا تھا، تو اس کا جسم سردی کی وجہ سے جم گیا تھا، تو خون کی گردش، حرارت ٹھہر گئی تھی، تو سانپ زندہ ہو گیا۔ اتنا بڑا اژدہا، علاقے میں ہلچل مچ گئی، لوگ دوڑنے لگ گئے۔ تو سپیرے نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا، تو کم بخت زندہ ہے۔ تو اس بھگ دڑ میں کئی لوگ مر گئے۔ تو اس سانپ نے جب اپنا منہ کھولا تو اس نے سپیرے کو بھی نگل لیا، سپیرا بھی مر گیا، کئی لوگ بھاگ گئے، کوئی کچھ لے گئے۔ یہ ایک کہانی ہے، اور یہ حقیقت پر نہیں ہے، یہ فرضی کہانی ہے۔ اب اس کہانی کو مولانا روم بیان کر کے سبق دیتے ہیں، کہتے سبق یہ ہے، ہمارا جو نفس ہے نا، نفس وہ زندہ ہے۔ آپ کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ ہمارا نفس جو ہے وہ مر گیا ہے، نفس ہمارا زندہ ہے۔ بس بات یہ کہ کبھی اس کو جاگنے کا موقع مل گیا تو وہ جاگ پڑے گا، وہ جو ہے وہ جاگ پڑے گا۔ تو بات یہ کہ خواہشات ہر بندے کی ہوتی ہیں۔ اب جناب علی میں یہ کہوں جناب ایک رات میں اس ملک میں، دوسرے اس ملک میں، اس ملک میں، تیسرے اس ملک میں گھومتا رہوں، خواہشات تو ہیں پر وسائل نہیں ہیں۔ تو جب جس بندے کے پاس وسائل بھی آ جائے نا، تو اس وقت اس کو خواہشات پر قابو پانا پھر پتہ چلے گا۔ اب جناب میں یہ کہوں جناب نہیں، تو ہم تو اللہ والے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز ضرورت ہی نہیں، ہم تو مست ملنگ ہے، جو مل گیا سو مل گیا، نہ ملا تو ماشاءاللہ۔ نہیں ممکن ہے، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں میرے پاس ہے ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی نہیں، وسائل ہی نہیں ہے۔ تو آزمائش تب ہوتی ہے کہ جب سب کچھ ہو اور پھر بندہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے۔ تو مولانا روم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو یہ مت سمجھ کہ ہمارا نفس مردہ ہے، بلکہ وہ وقتی طور پر سویا ہوا ہے۔ جس طرح فرعون کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی، یہ جادو تھا، فرعون پانی کو رواں کر دیتا تھا، تو یہ جادوئی قوت اللہ نے اسے بھی عطا فرما تھی۔ فرمایا اگر آج یہ قوت کسی کو مل جائے نا، تو ممکن ہے وہ بھی فرعون بن گیا۔ تو نفس جو ہے نا، ہم نے جس طرح رمضان میں نفس کو مارا ہوا ہے نا، خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، تو اسی طرح اس نفس کو 11 مہینے کے لیے مار دیں، پھر تو ہے کامیابی، بصورت دیگر پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، سہی رات یہ جتنے بھی ہمارے معتکف ہیں، سارے ہیں جتنے بھی نمازی، سہی رات جاگتے رہے آپ لوگ، نماز عشاء کے بعد جاگتے رہے، صبح نماز فجر بھی پڑھی ہے، ذکر بھی کیا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہیں،
تو جب بغیر سوئے یہ ساری چیزیں آپ کر پا رہے ہیں تو پھر رمضان کے علاوہ سو کر نماز فجر کیوں نہیں پڑھی جا سکتی ہیں جی؟ سوال تو ہے. اب بغیر سوئے ساری رات نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، نماز فجر بھی پڑھ رہے ہیں، اول وقت میں نماز فجر بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو یہ آپ سے رمضان میں ممکن ہے. تو غیر رمضان میں آپ کے پاس 8 گھنٹے 6 گھنٹے سونے کے بھی ہیں، پھر بھی آپ سے نماز فجر نہیں پڑھی جا رہی. بھئی سردیوں میں نماز عشاء کب ہوتی ہے؟ 7:30 بجے. نماز فجر کتنی ہے؟ 6:30 بجے. تو 6:30 7:30 11 گھنٹے کا تو وقفہ ہے. تو اس کے باوجود بھی اگر آپ کے پاس نماز فجر نہیں ہے تو پھر تو میں یہی کہوں گا کہ یہ جو ہماری عبادات ہے پھر وہ رسمی ہے. اور پھر بھئی آپ طوطے کو رٹوا دو، الحمدللہ وہ آپ کو سناتا رہے گا. تو کیا وہ رٹی ہوئی چیزیں ہیں؟ تو بہت سی چیزیں ہماری عبادات میں رسمی ہوتی ہیں، بس چل رہی ہے تو چل رہی ہیں، بصورت دیگر نہیں. تو اس لیے جس طرح رمضان میں ہمارا نفس مرا ہوا ہے، اور بلکہ مرا ہوا نہیں، آپ نے اس کا گلا دبایا ہوا ہے، تو یہ اس کا گلا 11 مہینے بھی دبائیں، اور اسی طرح نماز کی آپ پابندی کریں. ہاں اسی طرح جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے مؤذن کے ذمہ اذان دینا ہے، ڈنڈا اٹھا کے آپ کے گھر پہ آنا نہیں ہے. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہہ دے گا، خطیب ممبر پہ بیٹھ کے کہہ دے گا جناب نماز پڑھو، بس اتنا ہی ہے شریعت میں. باقی ڈنڈا اٹھا کے آپ کے گھر پہ آنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو نماز کی دعوت دی جا سکتی ہے مگر آپ کو پکڑ کے نہیں لایا جا سکتا زبردستی. تو یہ قربانی آپ نے خود دینی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اپنے نفس پر اپنا کنٹرول کریں. صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار بندے کو چاہیے قیامت کی آگ سے ڈرنے کے لیے نا اپنے گھروں میں تھوڑی سی آگ جلایا کرے موم بتی کی صورت میں، اور پھر اس پر اپنا ہاتھ رکھا کرے، اور اگر وہ ہاتھ اس آگ کو برداشت کر پائے تو ٹھیک ہے، جبکہ برداشت کے قابل ہوتا نہیں ہے تو پھر اپنے آپ سے کہیں کہ میاں یہ تو دنیا کی آگ ہے، ایک ذرہ ہے اس بڑی آگ کا، جب یہ برداشت آپ سے نہیں ہو پا رہی تو پھر وہ آگ کیسے برداشت ہوگی. تو یوں اپنے نفس کو بیدار کیے رکھیں. ہاں تو اس لیے یہ الوداعی گھڑیاں ہیں. ہاں یہ الوداعی گھڑیاں ہیں. میں تو تعجب کرتا ہوں ان نوجوانوں پر کہ جو رمضان کے آخری عشرے میں تو روتے ہیں، رمضان کے جانے پر عید کے پہلے دن نماز میں نظر نہیں آتے. اب آپ اس رونے کو کیا کہو گے؟ وہ روئے کہ جس کو اللہ نے 12 مہینے نمازوں کی محبت دی ہے، اور وہ نوجوان روئے آخری عشرے میں اس لیے کہ رمضان جا رہا ہے. پھر وہی نوجوان عید کے دن ظہر کی نماز میں نہیں ہوتا. ارے سرکار ظہر کو تو چھوڑو، دور کی بات ہے، مغرب میں اٹھ کے گئے عشاء کی نماز میں نہیں آتے. بتائیں آپ نماز فجر میں نہیں آتے. تو یہ آپ کو کس نے کہا کہ نماز جناب وہ آپ ختم تو رمضان میں آنا نہیں ہے؟ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ پھر آپ کو محبت ہی نہیں ہے اللہ کی ذات سے. یعنی اتنا نفس 30 مہینے بلکہ 30 دن آپ کے نفس کو اللہ نے واش کیا اور آپ کو پکا نمازی بنایا. ایک دن کی نماز کی پابندی آپ سے بھی نہیں ہو سکتی اگر اللہ کی توفیق نہ ہو. توفیق تو وہ اللہ ہی سے ہوگی جیسے رمضان اللہ توفیق دی ہے. تو اتنی بے وفائی نہیں ہونی چاہیے. ہاں اور کچھ بعید نہیں ہے. آپ یہ سمجھے جناب وہ ایک ہمارے مدرسے کا بچہ ہے، وہ سوال کرنے لگ گیا کہ بھائی آپ جو کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، تو کسی منچلے نے عذرو مزاح کہا جناب میں تو 1 مہینے لگا کر آیا ہوں خانہ کعبہ میں، اور 1 مہینے کی نماز 30 دنوں کے اندر ہے، ایک دن میں 5 نمازیں، تو 30 ضرب 5 کتنے ہو گئے جی؟ 150. 150 نمازیں. اب 150 نمازوں کو ملٹی پلائی کرو 1,00,000 نمازوں سے تو کتنی نمازیں ہو گئی؟ کیلکولیٹر لمبا کرو ذرا. 1.5 ملین. اب وہ بندہ کہہ رہے جناب میں نے 30 دن نمازیں پڑھی ہیں تو میری نمازیں ہو گئی 1.5 ملین، اور اگر میری زندگی ہوتی 80 سال کی تو 80 سال کے دن لگاؤ پھر نمازیں لگاؤ، تو کہتے ہیں وہ 1.5 ملین نمازیں تو میری ہو گئی 1 مہینے کے اندر. اب اگر میں 100 سال بھی یہاں پر نماز پڑھتا یہ تو لاکھوں میں بھی نہیں پہنچتی تھی. تو کہہ رہے اس حساب سے تو میری نمازیں اللہ پر بچتی ہیں معاذ اللہ.
میری نمازیں اللہ پر بچتی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ کہنا جناب رمضان میں پڑھ لیے تو رمضان میں تو نوافل کا بھی ثواب فرضوں کے برابر مل گیا، تو غیر رمضان میں چھٹی نہیں۔ تو یہ آپ نے پابندی کرنی ہے حضور والا۔ ہاں، یہ جتنے بھی نوجوان ہیں ہمارے اہل محلہ اہل علاقہ، ٹھیک ہے نا۔ چلیے میں تھوڑی سی اور بات کر دیتا ہوں۔ آج سحری میں رش تھا، لوگ تھے، اب بتائیں وہ سارے کہاں چلے گئے؟ چلے کچھ نمازی اٹھ کر گئے ہیں، نماز پڑھ کر گئے ہیں، خیر کوئی نہیں، مصروفیات ہوں گی، چلے گئے ہوں گے، مگر وہ جو ہجوم تھا سحری کے ٹائم، وہ نماز فجر میں کیوں نہیں رہا؟ کیا سب جواب اس کا؟ کچھ نہیں ہے۔ مسجد میں آ کر آپ نماز چھوڑ کے چلے گئے، اب بتائیں۔ یہ سامنے عریق میں جتنے بھی گھر ہیں، میری درس کی آواز بھی وہاں تک جاری ہوگی، فجر کی اذان کی آواز بھی گئی ہے، اور نوجوان جو مسجد میں آئے ہی نہیں ہیں، نہ فجر کے لیے نہ سحری کے لیے، وہ مسجد میں اٹھ کر کیوں نہیں آئے؟ اذان سنی، اذان سن کر روزہ بند کیا ہوگا ان لوگوں نے، اذان سن کر روزہ بند کیا، روزہ بند کرنے کے بعد وہیں پر 2 رکعت فجر کی پڑھی ہوگی، اور وہیں پر بستر پہ لیٹ گئے ہوں گے۔ اب بتاؤ 2 قدم پر مسجد ہے، آپ ایسے فرض پڑھ کے چلے جائیں، درس سننا آپ کو کوئی فرض تھوڑی ہے، محبت والے بیٹھے، آپ بتائیں صرف اب 2 فرضوں کے لیے بھی آپ نہیں آئے، کس سے کہیں؟ اتنی بے وفائیاں اچھی نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے اور میں چاہتا ہوں اپنا گھر مسجد کے قریب لوں تاکہ میری کوئی نماز نہ چھوٹے، تو حضور نے فرمایا نہیں بس دور ہی ٹھیک ہے، قریب نہیں آؤ، جتنا دور سے آؤ گے اتنی زیادہ نیکی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ لمبا سفر کر کے آؤ نمازوں کے لیے، ہاں دوڑ کر آؤ دور دور سے، نیکیاں زیادہ ملیں گی۔ قریب آؤ گے سفر مسافت کم ہو جائے گی، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، تو بہت سی ایسی باتیں ہوتی جو ہم ایسی باتیں نہیں کر بھی رحم کریں۔ وہ باپ کیسا باپ ہے یار کہ جس کا گھر میں اتنا بھی روپ نہیں چلتا، اس کی اولاد نماز ہی نہیں پڑھتی، ابا سویا ہوا ہے، ابا حضور سوئے ہوئے ہیں، اماں حضور سوئی ہوئی ہے، کیسا باپ ہے بھائی؟ اولاد سے نماز نہیں پڑھا پا رہا یار۔ نہیں، جو والدین ہیں اس بات کو نوٹ کریں، آپ کے ہوتے اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی تو افسوس ہے یار۔ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، آپ کی بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی، گھر میں آپ کی بہو نماز نہیں پڑھ رہی، سارا پورا گھر سویا ہوا ہے، ایک آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی کمال تھوڑی ہے۔ آپ پہلے جہاد کریں، تبلیغ کریں، سب کو بیدار کریں، لڑیں، پھر اگر وہ نہیں مانتے تو پھر اللہ کے ہاتھ، آپ اللہ کے حضور ہاتھ کھڑے کر، میرے مالک میں نے حجت تمام کر دی ہے، اب یہ بات میرے بس سے باہر ہے، پہلے اتنا تو کرو، 1 دن 2 دن 3 دن لڑو، منہ بگاڑو، دھمکیاں دو، قیامت کے دن اپنا جواب خود دینا ہوگا، یہ حجت تو تمام کرو۔ اب میں صبح جناب اپنے ہاتھ آستین اٹھا کے آ رہا ہوں، نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، جا رہا ہوں، تو یہ جو حضور نے فرمایا کہ کلمہ حق بلند کرو، نیکی کا حکم دو، تو کب دیں گے نیکی کا حکم؟ چلتے بندے کو دیں گے، جو بندہ نماز پر آ رہا ہے اس کو نیکی کا حکم دیں گے، اس کو دیں گے جو نیکی کر ہی نہیں رہا۔ تو آپ گھر میں نیکی کا حکم کیوں نہیں دے رہے؟ آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، سوئی ہوئی جناب صبح شام، نعمتیں صبح شام برابر کھا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں بیویوں کو شاپنگ کروائی ہوگی نہیں ہوگی؟ بیوی آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ رہ گیا دوپٹہ رہ گیا، یہ رہ گیا، جا رہی ہے آ رہی ہے جا رہی ہے آ رہی ہے، اتنا کچھ آپ دے رہے ہیں اور وہ پگلی ہے آپ کے کہنے پہ نماز ہی نہیں پڑھ رہی۔ آگے سمجھ شریف میں باتیں تو یہ میں کرتا ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ ہمارے گھروں میں نماز کی توفیق دے، ہاں اللہ توفیق دے۔ ہمارے ابا حضور جب آتے تھے نماز فجر پڑھ کر تو پہلی فرصت میں پوچھتے نماز کس نے پڑھی کس نے نہیں پڑھی، ہاں اس کے بعد پھر دوسری بات ہوتی تھی، پھر وہ ڈنڈا اٹھا لیتے یا چپل اٹھا لیتے تھے، نماز پڑھی کیوں نہیں ہے، ایسی سختی ابا حضور ہمارے نماز فجر میں کیا کرتے تھے۔ ہاں تعالیٰ کے زمانے میں نا آپ فرماتے ہیں، بلکہ نہیں فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور وہ دیہاتی تھا، اس نے گو دیکھی آپ نے، گو شکار کر کے لایا۔ ایک گو ہوتی جو دیواروں پہ درختوں پہ چڑھتی ہے، اور عرب میں گو ہوتی تھی ایک بہت بڑی زخیم ہوتی تھی، اور وہ اتنی بڑی ہوتی تھی جناب علی، لوگ یہ کھانا حلال بھی ہے گو، یاد رکھنا یہ الگ بات ہے۔ ایک صحابی حضور ہم تو کھاتے ہیں، حضور نے فرمایا میں نہیں کھاتا، سرکار نے کبھی نہیں کھائی، حضور نے فرمایا نہیں ہم نہیں کھاتے، اس نے کہا نہیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے ہم تو کھاتے ہیں۔ وہ شخص اپنی گو کو رسی باندھ کے گھما رہا تھا تو حضور کے پاس آیا،
تو حضور نے صحابہ نے کہا بھائی، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کے رسول